السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد. تو دو آرٹیکل جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور یہ تیسرا ہے السفر. ایک المومن ہم لوگوں نے پڑھا. اچھا، دوسرا نظام الحیات اور تیسرا الضیافہ اور یہ چوتھا ہے السفر. عاقب صاحب ہیں کیا؟ عاقب صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے اس کو. خرجنا من البیت بالسیارتی، ہم لوگ نکلے گھر سے کار سے، الی المحطۃ القطار، ریلوے اسٹیشن کی طرف. ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ. ہاں، السفر عربک میں اور اردو میں بھی یہ مستعمل ہے. کس کو کہتے ہیں؟ جرنی کو السفر. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ خرج یخرج خروجن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنا. تو اب دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ پرسن ہے اور جمع کا صیغہ ہے یہ کہ ہم نکلے من البیت، گھر سے، اور با یوز ہوتا ہے یعنی بائی کے معنی میں. تو بالسیارہ یعنی بائی کار، کار سے. سیارہ بولتے ہیں عربک میں کار کو، سیارہ کار. اور قطار بولتے ہیں کس کو؟ ٹرین کو. اور یہ اردو میں قطار بولتے ہیں لائن کو. اور قطار کو اصل میں کہ وہ ڈبے لائن سے لگے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہو سکتا ہے. بہرحال تو قطار کو جو ہے یعنی ٹرین عربک میں قطار بولتے ہیں. اور محطہ بولتے ہیں اسٹیشن کو، محطہ اسٹیشن. تو محطۃ القطار، قطار کا اسٹیشن، ٹرین کا اسٹیشن یعنی ریلوے اسٹیشن. دیکھ رہے مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں ہے. تو من مطلب سے اور الا مطلب یعنی طرف کے معنی میں، یعنی گھر سے کہاں؟ اسٹیشن کی طرف. فرام ٹو، تو من ہو گیا فرام اور الا ہو گیا ٹو، یعنی من البیت الی محطۃ القطار، گھر سے ریلوے اسٹیشن کی طرف. جی چلیے. کانت السیارۃ تجری، اور کار دوڑ رہی تھی. کانت آیا ہے، سیارہ مؤنث ہے. علی الشارع، روڈ پر دوڑ. وکننا، اور ہم لوگ تھے. ننظر، دیکھ رہے تھے، اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے. تو کانا پلس نانو مل کے کننا ہو گیا ہے، اس لیے یہاں پہ پلورل ننظر آیا ہے. وَكُنَّا نَنظُرُ الْأَشْجَارَ، اور ہم لوگ پیڑ کو دیکھ رہے تھے. وَالْأَزْهَارَ، اور ہم لوگ پھولوں کو دیکھ رہے تھے. وَنَفْرَحُ، اور ہم لوگ خوش ہو رہے تھے. بِهَا، اشجار ازہار یہ سب مطلب نان ریشنل بینگ ہیں، تو بِهَا آ گیا مؤنث، پلورل ہے، تو بِهَا آ گیا مؤنث. وَبَعْدَ قلیل، اور تھوڑے دیر بعد. بادہ اس کے لیے قلیل زر میں چلا گیا ہے، زیر لے لیا ہے بادہ کی وجہ سے. وَبَلَغْنَا الْمَحَطَّةَ، وَبَلَغْنَا الْمَحَطَّةَ، اور ہم لوگ پہنچے اسٹیشن پر. یہاں پہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے، بلغنا پہ بعد میں پوچھوں گا میں. وَجَلَسْنَا، اور ہم لوگ بیٹھے. عَلَى الرَّصِيفِ،
پلیٹ فارم پر وبعد دقائق اور کچھ منٹوں بعد سفر القطار سفر القطار ٹرین نے سیٹی بجائی. فقام الناس کلہم اور تمام لوگ کھڑے ہو گئے علی الرصیف پلیٹ فارم پر. ووقف القطار اور ٹرین رک گئی. ونزل ٹھیک ہے اسٹاپ کریں. ہاں تو یہ دیکھا کہ کانا جو ہے تو سیارہ کی وجہ سے کانت آ گیا اور کانت جو ہے اس کو ملا کے پڑھنے کی وجہ سے اس پہ تاپ زیر دے دیا گیا. تو کانت السیارہ تو تجری کار چل رہی تھی. جرا یجری مطلب دوڑنا چلنا. تو کار جو ہے وہ چل رہی تھی کہاں؟ علی الشارع روڈ پر. شارع بولتے ہیں روڈ کو پیچھے بھی گزر چکا ہے. اور یہ ہے کنہ ننظر یعنی کانا جو ہے یہ اس کا پورا جو ہے جیسے 14 صیغے ہم نے ماضی کے پڑھے تو کانا کا بھی کیا ہے پورا 14 صیغہ آتا ہے. تو جو ہم لوگ آگے پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے تھا. تو یہ چونکہ اسی کی وجہ سے دونوں سیم آیا. کنہ ننظر یعنی ہم دیکھ رہے تھے. تو یہ ننظر کیا ہے یہ پلورل. ہاں یہ مضارع کا صیغہ ہے پلیورل ہے. اور اس کے ساتھ کانا جو ہے جو فعل جس فارمیٹ میں ہوتا ہے اسی فارمیٹ میں کانا بھی یوز ہوتا ہے لیکن وہ ماضی میں یوز ہوتا ہے تھا کے لیے. تو فی الحال بس اتنا سمجھے کہ یہ کانا ماضی کے فارمیٹ ہی میں یوز ہوتا ہے مضارع کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کر رہے تھے یعنی واز ورک کے سینس میں کنٹینیوس. تو کنہ ننظر ہم دیکھ رہے تھے. الاشجار اور الازہار شجر کی جمع ہے پیڑ اشجار اور زہرا اس کی جمع ہے ازہار پھول. یہ زہرا جو ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کس کو بولتے ہیں؟ فلاور پھول کو. زہرا اس کی جمع ازہار. اور ایک ہوتا ہے زہرا یہ الگ ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یہ الگ ہے جو فاطمۃ الزہرا یہ ہے. اور یہ زہرا پھول اس کی جمع ازہار. تو یہ زہرا اور ازہار ہے یہ. اور یہ ہوتا ہے زہرا. اس کا آتا ہے ازہر. اس کا مذکر آتا ہے ازہر یہ زا سے اور ایک ازہر ہوتا ہے زو سے. ایک ازہر ہوتا ہے زو سے اور ایک ازہر ہوتا ہے. تو یہ ازہر کا مطلب ہوتا ہے بلومنگ اور اس ازہر کا مطلب ظاہر سے آئیے یعنی جو بہت ظاہر ہو کلیئر ہو. یہ پھول جو ہے یہ گویا کہ روٹ ورڈ یہی ہے اس کا. تو یہ زہرا ہوتا ہے اور اس کا جو ہے یہ مؤنث کے لیے الف اور حمزہ یہ آپ کو پتا ہے مؤنث کا ایک سمبل جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے. اور یہ ازہر اس کا جو ہے مذکر ہے. اور یہ زہرا ہے اس کی جمع ہے ازہار پھول فلاورز. تو یہ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آبجیکٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے زبر ہے. وَكُنَّا نَنظُرُ اور ہم دیکھ رہے تھے. اور مفعول جو ہے آبجیکٹ وہ کو بتاتا ہے. تو یعنی پیڑ کو اور پھول کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے. اور وَنَفْرَحُ اور ہم خوش ہو رہے تھے بہا اس سے. یہ ہا جو ہے یہ چونکہ یہ دونوں بروکن پلیورل ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے یہ مؤنث آیا ہے یعنی بہا اس کے ذریعے سے یا اس سے ہم خوش ہو رہے تھے. وہ بعد قلیل یہ بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے آفٹر. تو یہ وبعد قلیل مطلب آفٹر سم ٹائم تھوڑے دیر کے بعد. وبعد قلیل قلیل مطلب تھوڑا. وبعد قلیل یعنی کچھ دیر بعد. بلغنا یہاں پہ بہرحال وصلنا ہونا چاہیے چونکہ بلغنا جو ہے کسی پوزیشن کے لیے آتا ہے تو صحیح یہی تھا. ہاں زیادہ بہتر ہے کہ وصلنا ہو. لیکن چونکہ وہ کیا ہے وہ حروف علت کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑا سا کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے بلغنا یوز کر لیا گیا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وصل جو ہے
یہ آتا ہے کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے. اسی تو میں وصل بہرحال بھی یوز ہوا ہے. ہاں وبعد قلیل، اور تھوڑے دیر بعد بلغنا ہم پہنچ گئے کہاں، المحطہ ایئرپورٹ پہ، ایئرپورٹ کہہ رہے اسٹیشن پہ. وہ جلسنا علی الرصیف، رصیف بولتے ہیں پلیٹ فارم کو، رصیف بولتے ہیں پلیٹ فارم کو. تو وہ جلسنا، اور ہم بیٹھے. آپ دیکھ رہے ہیں ماضی کا صیغہ ہے، یہ ماضی کا پلورل ہے، فرسٹ پرسن. تو ہم بیٹھ گئے کہاں، رصیف پہ یعنی پلیٹ فارم پہ. وبعد دقائق، دقیقہ اور اس کی جمع ہوتا ہے دقائق، منٹ. یہ دقیقہ، دقیقہ کس کو کہتے ہیں، منٹ کو. اس کی جمع دقائق. جو یہ جیسے فضیلہ، فضائل، رضائل، دقائق، یہ اس وزن پہ ہے. تو اس کا کیا ہوتا ہے، منٹ. ایک ڈاؤٹ ہے میرا یہاں پہ کہ جی جو پہلی بار بعد آیا ہے، بعد قلیل ہے، وہاں پر زیر ہے، تنوین، ہاں زیر ہاں والی تنوین ہے، اور یہاں پر دقائق، یہاں پر زبر ہے. اس کو ہاں تھوڑا ہاں، یہ کافی اچھا پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا ہے. یہ پیٹرن ہے، یعنی یہ ایک وزن ہے، اس کو بولتے ہیں فعالل. یعنی یہ دقائق اس کا ایک کس وزن پہ ہے، یہ فعالل. تو عربک میں کیا ہے کہ اس پر اگر کوئی ہو، جیسے دقائق ہے، فضائل ہے، یا جو بھی اور اس فعالل کے وزن پر ہوگا، تو اس کو زیر نہیں آتا ہے، اس کو کسرہ جو ہے نہیں آتا ہے. آن ایکچول یہاں پہ کسرہ ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ الف تا والے میں پڑھا آپ نے کہ اس کو زبر نہیں آتا ہے، یعنی فتحہ نہیں آتا ہے کسی بھی حال میں، یا تو پیش آئے گا یا زیر آئے گا. اسی طرح سے اس کو زیر نہیں آتا ہے، یا تو پیش آئے گا یا زبر آئے گا بس، جو کہ فعالل کے وزن پر ہو. تو اسی وجہ سے فضائل ہے، دقائق ہے، جو بھی اس وزن پہ آئے گا اس پہ زیر نہیں آئے گا. اور اس سے ریلیٹڈ آگے ڈیٹیل ہے انشاءاللہ، وہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے. تو فی الحال کافی اچھا کوشچن تھا یہ، چونکہ بادہ کے بعد جو آتا ہے اس کو وہ یہ حرف جر کی طرح کام کرتا ہے زیادہ تر. اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی بادہ اور قبلہ، یعنی قبلو اور بادو، اس کا یہ قبلو بادو جو ہے، یہ اس کا الگ سے ایک چیپٹر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے یہ جس فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے بہت ایڈوانس بحث ہے، لیکن بادہ اس فارمیٹ میں جیسے یوز ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے بتانا ہو کہ تھوڑی دیر بعد، آفٹر کے معنی میں، تو وہ کیا ہے، وہ زیر دیتا ہے اپنے بعد والے کو. اور یہاں پہ بھی زیر ہونا چاہیے، لیکن اس وزن پہ چونکہ جو بھی آئے گا اس کو زیر آتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس پہ زبر آیا ہے، چونکہ یہ فعالل کے وزن پہ، اور اس وزن پہ جو بھی ورڈ آتا ہے اس کو زیر نہیں آتا ہے کبھی بھی. فی الحال کے لیے اتنا ہی سمجھے، اور انشاءاللہ آگے ہم لوگ دیکھیں گے. تو وہ بعد دقائق اور کچھ منٹ کے بعد، یعنی یہ دونوں، اور یہ بہت یوز بھی کرتے ہیں عربک میں، بولنے میں بہت زیادہ. وہ بعد قلیل، وہ بعد دقائق، یعنی کچھ منٹ بعد، کچھ دیر بعد. سفر، سیٹی بجانا. تو سفر القطار، ٹرین نے سیٹی بجائی. افواہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ دن کے معنی میں یوز ہوتا ہے یہ. تو یعنی پھر ایسا ہوا، یعنی سیٹی بجی تو لوگ کھڑے ہو گئے. فقام الناس کلہم، یعنی ہم جو ہے یہ ناس کی طرف جا رہا ہے، یعنی لوگوں میں سے ہر ایک، یعنی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے. تو عربک کا یہ طریقہ ہے کہ اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، پلورل میں اور تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ اس کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں. تو لوگ کھڑے ہو گئے، کلہم، یعنی ان میں کے سارے کھڑے ہو گئے. چونکہ ناس پلورل ہے تو اس وجہ سے ہم آیا ہے، کلہم. علی الرصیف، پلیٹ فارم پہ. وہ وقف القطار، اور
وقف یقف وقوفاً اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا. تو ٹرین کیا ہے؟ رک گئی. ہاں چلے آگے. ونزل اناس اور لوگ اتریں، ورکب اناس اور لوگ چڑھیں، ورکبنا اور ہم چڑھیں. وکان الزحام شدیدا اور بھیڑ تھی بہت زیادہ. فی القطاری ٹرین میں. ودخلنا اور ہم لوگ داخل ہوئے فی عربتنا اپنے ڈبے میں. ودخل نقاب اور ٹی ٹی داخل ہوا فی عربتنا ہمارے ڈبے میں. فنقب پھر اس نے نقب کیا، پنچ کیا، تذاکرنا ہمارے ٹکٹ کو. وردہا تذاکر یہاں پہ ٹکٹ کا پلورل ہے اس لیے یہاں آیا ہے. وردہا تو اور اس نے لوٹا دیا ہمیں، اور اس نے لوٹا دیا ٹکٹ کو. ٹکٹ پلورل میں ہے تو ہاں آ گیا. الینا ہمیں. وفی طریق اور راستے میں. اکلنا ہم نے کھایا. وشربنا ہم نے پیا. وحمدنا ہم نے شکر کیا. حمدنا اللہ کا شکر کیا. ووصلنا اور ہم پہنچے. الی المنزل اپنی منزل کی طرف. الی کی وجہ سے زیر آ گیا. فاخذ الحمالون پک کیا لیا حمالون کولیوں نے. فاخذ پک کیا از اجہزہ والحوائج بوریا بستر سامان ومن. وکانت ایام الشتاء اور ٹھنڈی کا دن تھا. یہاں پہ مبتدا نہیں ہے تو خبر صرف ہے، تو ایام الشتاء پورا خبر ہے، تو ایامو کی جگہ ایامہ ہو گیا ہے. ایام الشتاء ٹھنڈی کا دن، اور ایامو سے ایامہ بن گیا ہے کانت کی وجہ سے. اور یہ یوم کی جمع ہے، ایام غیر عاقل ہے اس لیے کانت آ گیا ہے. کانت کی بجائے کانت آ گیا ایامہ کی وجہ سے. اور چونکہ یہ مبتدا ہے نہیں، خبر ہے پورا ایام الشتاء، تو ایامو سے ایامہ ہو گیا ہے. اور یہ مضاف مضاف الیہ کے پیٹرن پہ ہے. فکانت الفروش کبیرتن. اب یہاں پہ فروش پھر غیر عاقل کی جمع ہے تو یہاں پہ پھر سے کانت آ گیا ہے. تو گدا بڑا تھا، گدا بڑا تھا. ورعینا اور ہم نے دیکھا. ورعینا رجالن کثیرن بہت زیادہ لوگ اور عورتیں. ونسان واطفالن اور بچے. ورعینا زحامن شدیدن اور بہت زیادہ بھیڑ ہم نے دیکھی. وسمعنا اور ہم نے سنا. اصوات الناس لوگوں کی پکار. والاطفال اور بچوں کی. وصیحۃ الحمالین مضاف مضاف الیہ کے پیٹرن پہ ہے، اور کولیوں کی چیخ پکار. وصفیر القطار اور ٹرین کی آواز. صفیر القطار ہوگا اور یہ وہ ہو گیا ہے آبجیکٹ بن گیا ہے اصوات کی وہاں سے سمینا سے. تو وصفیر القطار وصفیر القاطرہ انجن کی سیٹی. وخرجنا اور ہم نکلے من المحطتی اسٹیشن سے. ورکبنا اور ہم چڑھیں علی الباص بس پہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت شاندار آپ نے پڑھا، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت کچھ لیسن ہے. تو ناس کی جمع کیا ہے؟ اناس. نزل ینزل نزولاً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اترنا، جو ہم لوگوں نے پڑھا. نزل ینزل نزولاً. یہ ضربہ سے اترنا. تو ناس تو خود ہی پلورل ہے، لیکن کیا ہے کہ کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن میں بھی یوز ہوا ہے. تو یہ خود ہی الگ ہے، پلورل ہے، بٹ اس کی جمع بھی یوز ہوتی ہے. یعنی اس میں
اناس. تو ناس کی جمع اناس پیپل. رکیب یرکبو ٹو رائڈ. باب سمع سے رکیب یرکبو رکوبن سوار ہونا. تو ونزل اناس ورکب اناس یعنی لوگ اترے اور لوگ چڑھے سوار ہوئے. ورکبنا اور ہم چڑھے. زحام بولتے ہیں بھیڑ کو. یہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے, عربک کا ورڈ ہے, اسی سے زحمہ ہے. تو وکان الزحام شدیدن, کانا اپنے اسم کو پیش اور خبر کو زبر دیتا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکان الزحام شدیدن, اور بھیڑ شدید تھی. فی القطار, فی کی وجہ سے قطار پہ زیر ہے, فی القطار ٹرین میں. ودخلنا اور ہم داخل ہوئے. عربہ یعنی بوگی ڈبہ. عربہ اس کی جمع عربات. ڈبہ ویسے لیکن ٹرین کے بیک گراؤنڈ میں جو ٹرین کے لیے یوز ہوتا ہے, تو یعنی عربہ بوگی میں. تو ہم ودخلنا اور ہم داخل ہوئے فی عربتنا اپنی بوگی میں. اور نقاب بولتے ہیں ٹی ٹی کو, یعنی پنچ کرنے والا. تو نقاب جو ہے یہ کہتے ہیں ٹی ٹی کو. تو جو ہے وہ نقاب داخل ہوا فی عربتنا ہماری بوگی میں. فنقب تو اس نے پنچ کیا, چیک کیا. تذکرہ, تذکرہ اس کی جمع تذاکر کا مطلب ہوتا ہے ٹکٹ. تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسی دقائق کے وزن پر ہے تذاکر, تو اس پر بھی بہرحال زیر نہیں آتا ہے, چونکہ فاعل کے وزن پر جو بھی ہوگا. تو یہ تو تذکرہ کا مطلب ایک تو ہوتا ہے ذکر کرنا, وہ بھی اپنی جگہ پر یوز ہوتا ہے. تذکرہ کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا, لیکن یہ جو ہے ایز اے ناؤن میں جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکٹ. تذکرہ, تذکرہ اس کی جمع تذاکر ٹکٹ. فنقب تذاکرہ نہ, تو اس نے ہمارے ٹکٹ کو کیا ہے چیک کیا, پنچ کیا. اور رد یرد ردن واپس کرنا. تو تذاکر کیا ہے, یہ بروکن پلورل ہے. تو بروکن پلورل مؤنث ہوتا ہے زیادہ تر, تو کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہا جو ہے, تو رد یرد واپس کرنا. تو وردہا یعنی ورد النقاب التذاکر, یعنی اس نے رد کر دیا, واپس کر دیا. یہ رد کرنا اور ریجیکٹ کرنا نہیں ہوتا عربک میں. ہاں, اردو میں رد کرنا جو ہے, اردو میں رد کرنا جو یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹ کرنا. لیکن عربک میں ردہ کا مطلب ہوتا ہے ریپلائی کرنا, جواب دینا ویسے, اور لوٹانا, واپس کرنا, جواب دینا, پوزیٹو معنی میں یوز ہوتا ہے یہ. بٹ آج کل مرتد تو عربی کا ورڈ ہے نا, کون سا مرتد, ہاں بالکل. تو اس میں تو ریجیکشن والا میننگ آئے گا نا. ہاں وہ چونکہ وہ ارتدہ سے ہے اس لیے اس کا مطلب الگ ہوتا ہے. اچھا اچھا, ہاں ہاں, اس کا مطلب بھی ہوتا ہے جو واپس ہو جائے, مطلب جاہلیت میں واپس چلا جائے, اس سینس میں ہے وہ. اچھا ہاں ہاں, ٹھیک. وردہا اور اس نے لوٹا دیا, واپس کر دیا اس کو. الا اور نا کے ساتھ الینا ہماری طرف, یعنی ہمیں لوٹا دیا.
الہ کے ساتھ نا جو ہے یہ ایسے یوز ہوتا ہے، الینا ہماری طرف، ہمیں لوٹا دیا. وفی الطریق اور راستے میں، اکلنا ہم نے کھایا، اکل یاکل اکلن کھانا، شریب یشرب شربن پینا، و شریبنا اور ہم نے پیا. یہ سب دیکھ رہے ہیں ماضی کا صیغہ ہے، پلیورل ہے اور فرسٹ پرسن ہے، ایک فارمیٹ میں یوز ہو رہا ہے. حمید یحمد حمدن، خدا کی تعریف بیان کرنا، وہ حمیدنا اور ہم نے تعریف بیان کیا اللہ کی. وہ وصلنا، اب یہاں پہ وصلنا یعنی ورائٹی کے لیے بہرحال یہاں پہ یوز کر دیا گیا تھا. وہ وصلنا اور ہم جو ہے پہنچے، الی المنزل، منزل ہم پہنچ گئے، گھر پہ پہنچ گئے. فَأَخَذَ الْحَمَّالُونَ، حمل یحمل، حملن کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یعنی حملن اٹھانا، اور اسی سے حمال جو ہے سپرلیٹو میں اٹھانے والا، مطلب جو بہت زیادہ اٹھائے، یعنی کولی کے لیے یوز کرتے ہیں حمال. اور اس کی جمع واو نون کے ساتھ حمالون، یعنی کولی کے معنی میں اس کو یوز کرتے ہیں، حمال، حمالون. فاخذ الحمالون، تو حمالون نے اٹھایا کیا، الاجہزہ والحوائج، جہاز. جہاز اس کی جمع ہے اجہزہ، یعنی گڈس کے معنی میں یوز کرتے ہیں، یہ جو سامان ہوتا ہے. اور حاجہ اس کی جمع حاجہ، حوائج یا حاجات، یعنی جو ضروری چیزیں، الحوائج یعنی ضروری چیزیں. تو یہ جہاز جو ہے یہ اسی سے، یعنی وہ سامان وغیرہ ڈھوتا تھا جہاز پہلے، سامان وغیرہ، اسی سے یہ اردو میں جہاز جو ہے وہ یوز ہونے لگا. لیکن اس کا اصل مطلب ہوتا ہے سامان، جہاز. یہ اور جیم پر زیر کے ساتھ ہے جہاز، اسی سے جہیز بھی ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بس سامان، گڈس. وہ یعنی کچھ بھی، جیسے یہاں پہ نارمل گڈس کو یہ یوز کرتے، آج بھی عربک میں یہی ورڈ یوز ہوتا ہے، یعنی سامان. تو جہاز جو ہے اس کی جمع اجہزہ یعنی گڈ، سامان. تو کولیوں نے اٹھایا الاجہزہ والحوائج، یعنی جو اسینشیل سامان تھے اور جو گڈس تھے ان سب کو اٹھایا. وکانت ایام الشتاء، وکانت الايام ایام الشتاء، یعنی چونکہ وہ دن جو ہے، تو کانا گویا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسم نہیں ذکر کیا جاتا، وہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے، یعنی وہ دن کیا ہے، جاڑے کے دن تھے. تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وکانت الايام، وکانت الايام ایام الشتاء، یعنی وہ دن کیا ہے، جاڑے کے دن تھے، جیسے ابھی آج کل جاڑے کا دن چل رہا ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے، اس کو گفتگو میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ساری چیز کو نہیں بیان کرتے، لوگ ایک سینٹینس بولتے ہیں، اس سے پورے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے جو ہے وہ کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ ہے، چونکہ یہ ذہن میں اعراب کی وجہ سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کانا کی خبر ہے. تو وکانت ایام الشتاء، یعنی وہ دن جاڑے کے دن تھے. فکانت الفرش، تو فرش کیا ہے، گدے، کبیرتن بڑے تھے. تو گدے بڑے تھے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو ہے یہ فرش جو ہے
یہ گدا کو بولتے ہیں، یعنی فرشا کی جمع فروش، گدا نیچے جو لکھا ہوا ہے. تو گدے کیا ہے؟ یہ کانا کا اسم ہے، اور یہ کبیرہ کانا کی خبر ہے. تو کانت الفروش کبیرتن، گدے بڑے تھے. ورائنا، اور ہم نے دیکھا، ماضی کا صیغہ ہے را یرا، رؤیتن ٹو سی، دیکھنا. ورائنا، اور ہم نے دیکھا، رجالن کثیرن، بہت زیادہ مرد، و نساءن، اور بہت زیادہ عورتیں، و اطفالن، الطفل کی جمع اطفال، اور بہت زیادہ بچے. ورائنا، اور ہم نے دیکھا، زحامن شدیدن، شدید زحام، شدید بھیڑ. وسمعنا، اور ہم نے سنا، اصوات الناس، مضاف مضافل ہے، لوگوں کی آواز. صوت کی جمع کیا ہے؟ اصوات، آوازیں، وائس، اصوات. تو اصوات الناس، لوگوں کی آوازیں. یہ سارا مضاف الیہ ہے، کس کا؟ اصوات کا. یعنی اصوات الناس و اصوات الاطفال، بچوں کی آوازیں، لوگوں کی آوازیں. اصوات الناس والاطفال، بچوں اور لوگوں کی آوازیں ہم نے سنا. وصیحہ، اور صیحہ بولتے ہیں شور کو. وصیحۃ الحمالین، اور ہم نے سنا کیا؟ اور یہ سب دیکھ رہے آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. یہ سمعنا، ہم نے سنا، یعنی فعل پلس فاعل، فعل و ورب پلس سبجیکٹ، اور یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور آبجیکٹ ہے. تو ہم نے سنا صیحۃ الحمالین، صیحہ شور، شور شرابہ. صیحۃ الحمالین، کہ مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے الجمع السالم میں یا نون یوز ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ گویا کہ واو نون یہ سبجیکٹ موڈ کو بتاتا ہے، اور یا نون ایک لیول پر آبجیکٹ موڈ کو بتاتا ہے. یعنی یہ پیش کو گویا کہ ریپریزنٹ کرتا ہے، اور یہ زبر اور زیر کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو مضاف الیہ پہ چونکہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے، تو بہرحال اس کی وجہ سے کیا ہے، یہ واو نون یا نون میں اس لحاظ سے چینجز آتے ہیں. تو وصیحۃ الحمالین، یہاں پہ حمالون تھا، چونکہ یہ کیا تھا، سبجیکٹ فاعل ہو رہا تھا. وصیحۃ الحمالین، اور کولیوں کا شور اور اس کا شور شرابہ جو ہے وہ سنا. وصفیر القاطرہ، قاطرہ انجن، اور صفیر سیٹی. صفیر کیا ہے؟ سیٹی. تو انجن کی سیٹی ہم نے سنی. یہ سب سمینا سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ واو جو ہے وہ اس پہ ایڈ آن کر رہا ہے، ایڈ آن ہو رہا ہے واو کے ذریعے سے. یعنی ہم نے سنا، وہ سمینا اصوات الناس، لوگوں کی آواز، والاطفال، اور اطفال، بچوں کی آواز. وصیحۃ الحمالین، اور حمالین کولیوں کے شور شرابے کو سنا. وصفیر القاطرہ، اور انجن کی سیٹی کو سنا. وخرجنا، اور ہم نکلے، من المحطہ، محطہ سے، اسٹیشن سے. ورکبنا، اور ہم سوار ہو گئے، علی الباص، بس پہ. باس عربک میں بولتے ہیں بس کو، باس، اس کی جمع ہے باسات، بسز. تو باس پہ ہم لوگ سوار ہو گئے. یہاں پہ یہ پورا ورڈ میننگ ہے. اس سے ریلیٹڈ سوال جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، بس وہی جو میرا ڈاؤٹ تھا آپ نے کلیئر کر دیا ہے. وہ بلگنا مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں، بلگنا ہاں ہاں مطلب کسی عمر کو پہنچنا یا کسی لیول کو پہنچنا، ہاں اور ہاں وصلنا ہاں ہو گیا جگہ کو پہنچنا. ہاں ہاں.
और कोई क्वेश्चन किसी का? ये अब एक चैप्टर और बचा हुआ है, ये कौन हिम्मत करेंगे पढ़ने के लिए? इससे पहले एक सवाल है मेरा यहाँ पर। जी जैसे यहाँ पर वकानत अय्याम शिताई, तो यहाँ मुजाफ मुजाफ इलैह के पैटर्न पे यहाँ पर जेर आया शिता पे, राइट? ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वकानतिल फुरुशु कबीरा, तो यहाँ पर जबर वाली तनवीन क्यों है, यहाँ जेर क्यों नहीं है? हाँ, ये जो है, ये मैंने बताया कि काना जो है, ये जो इस फॉर्मेट में इसम के साथ यूज होता है, यानी था के माना में, तो इसका जो इस्म होता है, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा होता है, और जो खबर होती है, यानी जो खबर दे रहे हैं, जैसे कि ये फुरुश है, गद्दे, तो यानी फुरुश के बारे में ये बात कही जा रही है कि भाई वो फुरुश जो है वो गद्दे बड़े बड़े थे, तो जो जो बात बताई जा रही है वो खबर हुई। तो काना अपने इस्म को जो है वो पेश देता है और अपनी खबर को जबर देता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये ठीक है, समझ इस्म जो है वो याद आ गया नहीं, मुझे। इस्म जो है वो यहाँ पे नहीं वो किया गया, तो ये होता है वकानतिल अय्यामु अय्याम शिताई, कि वो दिन क्या है, वो जाड़े के दिन थे, ये होता। तो ये अय्याम को, इस्म को गोया के यहाँ पर से हजफ कर दिया गया, चूंकि बैकग्राउंड में से पता चल रहा है कि उसी के बारे में बात हो रही है, और ये जबर बता रहा है कि ये काना की खबर है असल में, और ये कबीरा यहाँ पे काना की खबर है, बट यहाँ पे गद्दे को, चूंकि गद्दे के बारे में बात बताई जा रही है तो उसको जिक्र कर दिया गया। तो यहाँ पे दिन जो है उसको मतलब नहीं जिक्र किया गया। तो ये इसीलिए है कि ये ताकि वो रहे कि कभी कभार क्या है, इसम को जो है मतलब महजूफ उसको बोलते हैं, महजूफ कर देना, यानी जिक्र ना करना, हजफ कर देना। महजूफ मतलब उसका जिक्र ना करना, हजफ कर देना उसको। तो इसकी वजह से चूंकि काना की खबर जो है उस पे जबर आता है, तो ये हुआ। अब दूसरी बात ये कि उसकी खबर मुजाफ मुजाफिला के फॉर्मेट में है, तो मुजाफ पे हमें पता है कि जबर जेर पेश तीनों आता है। तो यहाँ पे कंडीशन के लिहाज से जबर, चूंकि काना की खबर पे जबर आता है तो जबर, और मुजाफिला पे हमेशा जेर आता है, तो इस पे जेर है अशिता पे। क्लियर है? जी जी, शुक्रिया। अब इसका जो आखिरी चैप्टर है इब्राहिम, ये जो है कौन हिम्मत करेंगे पढ़ने की? माशाअल्लाह अब्दुल्ला साहब ने बहुत शानदार पढ़ा, आकिब साहब ने बहुत शानदार पढ़ा। आप लोग इन लोगों से जो है तहरीक ले, और इसमें चूंकि देख रहे हैं कि रिपीटेशन, वो रिवीजन जो है, वो चीजें सब इसमें बार बार आ रही हैं, तो समझ में, ये आर्टिकल के फॉर्मेट में समझ में आ रहा है या कितना परसेंट समझ में आ रहा है, वो थोड़ा सा आप लोग बताएं, ताकि जो है उस हिसाब से मजीद जो है कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएं या और थोड़ा सा वजाहत की जाए।
इस चीज को समझने में परेशानी हो रही है या अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। एक दिन ग्रामर और एक दिन रीडिंग रखा जाए तो कैसे रहेगा? लेकिन अभी तो जाहिर है कि ये रीडिंग का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं, वो तो दोनों साथ साथ चलता रहेगा। बट ये है कि जो कुछ पढ़ाया गया है उसमें कितनी बात समझ में आई है या कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो वो असल में सामने आना चाहिए। या किसी की कोई राय, कोई ओपिनियन? कोई नहीं, चले इंशाल्लाह कल इसको वो करते हैं और बाकी फिर देखते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? चले ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।